ان نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی اور دوسرے دن صبح ہونے سے قبل ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل چکے. تو شروع میں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگ تھے، 7ویں ایک دھوبی کا کام کرنے والے تھے، بیچ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی 7 ہو گئے تو 7ویں ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا. تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا. انہوں نے کہا، یہ باقی جو اصحاب کہف ہیں، اس کتے کو ترک کر دو کہ یہ کہیں بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے وجود کا احساس ہوگا، لوگ جان جائیں گے اور آ کر کے ہمیں پھر بادشاہ کے ہاں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس وقت قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت. اس کتے نے ان کی زبان میں ان سے کلام کیا کہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں. اس کتے کے ساتھ وہ چلے. اب یہ نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہو گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. یہ شہر سے کافی دور نکل گئے اور جا کر ایک ایسے غار میں انہوں نے پناہ لی. وہ غار کی لوکیشن ہی ایسی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان میں اس طرح سے وہ واقع ہے کہ سورج سال بھر سورج کی روشنی اس غار کے اوپر نہیں پڑتی، اندر نہیں آتی. ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، کبھی بھی سورج کی تیز دھوپ یا موسموں کا کوئی اثر اس غار کے اندر نہیں ہوتا. وہ ایک الگ قسم کا غار ہے. وہاں پر یہ جا کر کے پناہ لیے اور اندر جانے کے بعد وہ سو گئے. اب وہاں پر بات پھیل گئی شہر میں کہ بادشاہ دقیانوس سے کہا گیا کہ یہ نوجوان جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے. لوگ جگہ جگہ انہیں تلاش کرنے لگے. بعض لوگوں نے کہا ادھر گئے ہیں، بعض نے کہا ادھر گئے. آخرکار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے، مضبوط دیوار، تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے. ان کی یہی سزا ہے، کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکلتا، باقی پورے پہاڑ کی چٹانوں سے گھرا ہوا غار تھا. تو بادشاہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی. اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا. اس نے پوری دیوار بنائی اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے. اس نے تاریخ، سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا اور اسی طرح کا ایک تخت اور لکھ کر کے بادشاہ کے محل میں بھی اندر رکھ دیا گیا. یہ بات ختم ہو گئی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 7 لوگ تھے، کتا ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے غار کے اندر. کتنے سالوں کے لیے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے. غار کے اندر کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال. اصل میں یہ 309 جو ہے یہ قمری سال ہیں، یعنی چاند کے اعتبار سے. یہ آپ سمجھ کر کے چلیں، ایک شمسی سال ہے جو ہم جنوری، فیبروری، یہ جو ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں، سورج کے اعتبار سے یہ چلتا ہے. اور محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ یہ اس کو قمری سال کہتے ہیں، یعنی یہ چاند کے اوپر چلتا ہے. تو سورج کی بنا پر جو سال چلتا ہے اور چاند کی بنا پر جو سال چلتے ہیں دونوں میں فرق ہے. ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اسلام، یہ جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں یہ قمری مہینے ہیں. کبھی اس میں 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جنوری وغیرہ ہے یہ سب فکس ہے. اس میں 30 31، اس میں چاند دیکھنے کی حاجت ہی نہیں. 30 31 30 31 چلتا رہتا ہے. صرف اور صرف فیبروری میں فرق ہوتا ہے 28 اور 29 کا. لیکن اسلامی مہینے جو قمری مہینے ہیں اس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں کون سا 30 کا ہوگا کون سا 29 کا ہوگا.
اس اعتبار سے ہمیشہ آپ کیلنڈر میں بھی دیکھتے ہوں گے 10 دن کا فرق ہوتا رہتا ہے ہر سال. تو اس طرح سے 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی قمری مہینوں میں 3 سال زیادہ ہو جاتے ہیں اور شمسی مہینوں میں 3 سال کم رہتے ہیں. تو اگر یہ لوگوں نے شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال وہاں پر قیام کیا ہے تو قمری مہینوں کے اعتبار سے کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال. وہی قرآن میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے. یعنی جنوری فیبروری کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال ہی ٹھہرے رہے. بہرحال 300 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے اور وہ بھی نیند ان کے اوپر طاری کی گئی ہے. 300 سال کے بعد اب یہاں شہر کے حالات کیا تھے؟ دقیانوس چلا گیا, اس کی نشانیاں بھی ختم ہو گئیں. بے دین بادشاہ تھا وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنی سلطنتیں آئی گئیں 300 سال میں. یہاں 5 سال میں سب چینج ہو جاتا ہے. 300 سال میں کیا کیا ہو گیا ہوگا. تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو نیک سیرت تھا, عادل تھا, منصف تھا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی حکومت آئی اور وہ تمام رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا اور سب جگہ اسلام کا دور دورہ تھا. یعنی لوگ ایک خدا کی عبادت میں مصروف تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی اس وقت بھی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی لوگ عمل پیرا تھے, شرک اور بت پرستی سے بچے ہوئے تھے. لیکن اسی کی سلطنت میں ایک فتنہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے. مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, بلکہ مر گئے تو ختم ہو گیا, کوئی حساب کتاب نہیں. دوبارہ کیسے اٹھا سکتا ہے کوئی ہمیں, جبکہ ہمارا جسم گل جاتا ہے, راکھ ہو جاتے ہیں, پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کوئی کیسے ہم کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے منکرین بہت زیادہ پیدا ہوئے. تو بادشاہ جو بیدروس تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں میں گر کر دعا کرنے لگا, اے مولا میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے اور کوئی ایسی نشانی بتا کہ ان کا یقین بڑھ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو اٹھائے گا, تو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے, ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے, اور جب بادشاہ عادل ہوتے ہیں تو پوری قوم میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اس کی دعا قبول ہوئی. رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا پر ہی ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ اصحاب کہف کے یہ جو غار میں جہاں یہ آرام فرماتے, جو دیوار لگی تھی وہ دیوار گر گئی. جیسی دیوار گری وہ اندر جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے. کتنے سال بعد؟ 300 سال بعد جاگ گئے. اب ان کے جاگنے کے بعد جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی, اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. لیکن رب فرماتا ہے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا ہے, وہ خود سے نہیں اٹھے, اللہ نے انہیں اٹھایا. آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے, کم لبثتم, کتنا ٹھہرے تم یہاں پر. تو کسی نے کہا شاید ہم نے ایک دن پورا سو لیا ہے یا آدھا دن سو لیے, صبح نکلے تھے دوپہر ہو رہی ہے, یا مطلب پورا دن شاید ہم سونے میں گزار دیے. لیکن آپس کی جو علامتیں تھیں ان کے جسموں پر وہ دیکھ کر کے تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صبح سے دوپہر والا معاملہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ کچھ اور ہوا ہے. تب انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. قال ربکم, کسی ایک صاحب نے ان میں سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا نہیں, تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا یہاں سوئے تھے, ہم میں سے ابھی کسی کو معلوم نہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ. کئی سالوں کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا. اب بھوک ان کو لگی ہوئی تھی. سبوں نے کہا کہ شہر جاؤ, پیسے تھے ان کے پاس کچھ لے کر کے جو چلے تھے, کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ, لیکن سنبھل کر کے جانا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. اگر کوئی جان لے گا تو پھر یا تو تمہیں وہ سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, یعنی وہ اپنے دین میں داخل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, سنبھل کر کے جانا.
تو ان کے جو بڑے تھے جن کا نام یملی خاں بتایا گیا ہے، وہ گئے بازار میں. اب ایک نان بائی کے پاس روٹیاں خرید رہے تھے، یا حلوائی تھا، جو بھی دکان کھانے کی تھی، اچھا کھانا انہیں خریدنا تھا. کھانا تو لے لیا، پیسے جیسے ہی دیے دکان والے نے دیکھا یہ کون سے پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ سکے بدل چکے تھے، ہر بادشاہ کے نئے سکے ہوتے تھے اور یہ 300 سال پرانے سکے دے رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میاں یہ کون سی رقم تم دے رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو پیسے چلتے ہیں وہی ہم دے رہے ہیں. دکان والے کو شک ہوا، پھر اس سے دوسرے پیسے مانگا، دوسرے بھی انہوں نے ویسے ہی نکالے، اس میں سن 300 سال پرانی رکھی ہوئی تھی. تو اب اس یعنی جو یملی خاں ہیں ان سے پوچھنے لگا، وہ معلومات حاصل کرنے لگا. دکان والے کو لگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے اور یہ چھپا کر کے وہ کیونکہ سکے جو ہوتے تھے پہلے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، تو شاید یہ پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور یہ سن دیکھ نہیں پایا، اس کی وجہ سے خریدنے کے لیے آ گیا. وہ جا کر بادشاہ کی پولیس کو بتا دیا، خبر کر دیا کہ میرے پاس ایک دکان میں ایسا شخص آیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہے. پولیس آئی اور ان کو پکڑ لیا. کہا کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا یہ پیسے ہمارے خود کے ہیں، ہم لے کر گھر سے چلے تھے، بادشاہ دقیانوس کے خوف سے ہم نکلے تھے. تو اس نے کہا کون سا دقیانوس؟ دقیانوس ہم نے تو سنا ہے کہ کئی سو سال پہلے کا وہ بادشاہ ہے. کہا نہیں، ہم جو ہے کل ہی نکلے تھے اس کے خوف سے اور ہم ایمان لائے ہوئے تھے. کیونکہ انہوں نے علل اعلان اس لیے کہا کہ جگہ جگہ پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو سن رہے تھے. اللہ کا نام لے رہے ہیں لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ اب ہمارا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں، لوگ بھی ایمان والے تھے. پھر ان پولیس والوں نے ان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا.